start with our main topic, that is computer misuse and how to prevent computer misuse. پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ کمپیوٹر مس یوز کیا ہے اور بتایا تھا کہ اس کی ٹائپس کیا ہیں. کسی نے وہ نہیں دیکھا تو پہلے وہ جا کے دیکھ لیں. اس کے بعد چلتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر مس یوز کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں. بہت ساری طریقے ہیں کمپیوٹر مس یوز کو پریونٹ کرنے کے لیے. سب سے پہلا کیا ہے جی, ہمیں ہر اپنا سافٹ ویئر یا اپلیکیشن جو ہمارے آپریٹنگ سسٹم کے اوپر ہے نا, اس کو کیا کرنا ہے, اپڈیٹڈ رکھنا چاہیے. اپڈیٹڈ سے کیا کہ جو اس میں بگز ہوتی ہیں نا یا خرابیاں ہوتی ہیں وہ اس میں وہ ٹھیک کر کے بھیجتے ہیں, جس کی وجہ سے نا چانسز بہت کم ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کے سسٹم میں گھس کر آپ کی پرائیویسی یا آپ کے ڈاٹا کو چوری کر سکے. سو یہ ایک پاپولر ون ہے ٹو پریونٹ کمپیوٹر مس یوز, دیٹ از کیپ یور سافٹ ویئر اپڈیٹڈ. اب جو نیکسٹ چیز آ جاتی ہے وہ ہے انیبل یور سسٹم فائر وال. مطلب کہ ہمارے سسٹم کے اندر ایک ایسی دیوار ہوتی ہے نا جو کہ روکتی ہے لوگوں کو اس کے اندر آنے سے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں, سب سے پہلے جو ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہے اس کے اندر کیا ہوتی ہے, ایک پری کنفیگرڈ فائر وال ہوتی ہے جو کہ ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے اگینسٹ ملیشیس پیکٹس فرام بوتھ ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ. کہ اگر کمپیوٹر کے اندر ہی کوئی وائرس جنریٹ ہوا ہے اس سے بھی اس کو آپ کو پریونٹ کرتی ہے, اور جو باہر سے آ رہا ہے اس سے بھی پریونٹ کرتی ہے. A system firewall will act as the first digital barrier whenever someone tries to send a bad packet to any of your open ports. کہ کوئی آپ کو اگر ایک غلط پیکٹ بھیج رہا ہے جس کے اندر ملیشیس کوڈ ہو سکتا ہے جو آپ کو ہارم کر سکتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, اس کو بھی آپ سے روکتا ہے, اس کو اندر کمپیوٹر کے اندر نہیں آنے دیتا. تو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ ہمارے جو سسٹم کے اندر فائر وال ہے ہم اس کو کیا کریں, آپریٹنگ کریں. جو تیسری چیز ہے وہ کیا ہے, یوز ڈفرنس اینڈ اسٹرانگ پاسورڈس. مطلب اگر ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں, ہمیں کوئی بھی ویب سائٹ اگر ہماری کوئی کورسیرا ہے یا شیگ ہے جس پہ ہم اپنا اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے, تو کیا ہمیں ادھر اپنی انفارمیشن ڈالنی پڑتی ہے, اور ہم جلدی میں کیا کرتے ہیں کہ وہی سے ای میل ڈال دیتے ہیں, اور جو پاسورڈ ہمیں صحیح یاد ہوتا ہے ہم وہی ڈال دیتے ہیں. تو ہمیں یہ بالکل نہیں کرنا ہوتا, کیونکہ ہمیں نیور یوز دا سیم پاسورڈ آن مور دین ون ویب سائٹ. اس طرح کہ اب میری اپنی غلطی ہے کہ میں کئی ویب سائٹس پہ ایک ہی پاسورڈ لگاتا ہوں, لیکن جب سے ہم نے کمپیوٹر مس یوز کے بارے میں پڑھا تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, ہمیں اسٹرانگ پاسورڈ لگانے چاہیے اور ڈفرینٹ پاسورڈ لگانے چاہیے. ہمیشہ پاسورڈ کو کمبائن کرنا چاہیے, کمبینیشن ہونی چاہیے لیٹرز کا, اسپیشل کریکٹر کا اور نمبر کا, تاکہ اس کو اگر کوئی گیدر بھی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو کافی ٹائم لگ سکتا ہے. دا بیسٹ وے ٹو سارٹ دس آؤٹ از ٹو یوز اے پاسورڈ مینیجر لائک ون پاسورڈ, لاسٹ پاسورڈ, کی پاسورڈ. کہ ہم اس طرح کے نام رکھ کے اپنے پاسورڈز کو بھی کیا کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ اور اسٹرانگ بنا سکتے ہیں. نیکسٹ تھنگ از یوز اینٹی وائرس اینڈ اینٹی میلویئر سافٹ ویئر. یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ اینٹی وائرس کیا ہے جی, کہ ہمارے سافٹ ویئر ہماری اپلیکیشن کو کیا کرتا ہے, کسی بھی باہر کے وائرس سے پروٹیکٹ کرتا ہے. دس از این ایکسلنٹ وے فار بوتھ ڈیسک ٹاپ اینڈ کارپوریٹ یوزرز کیپنگ اینٹی وائرس اینڈ اینٹی میلویئر سافٹ ویئر اپ ٹو ڈیٹ. ہاں, اس کو بھی ہمیں کیا کرنا ہے, اپڈیٹڈ رکھنا ہے, کہ سب سے لیٹسٹ ورژن آف دیٹ اینٹی وائرس ہمیں یوز کرنا ہے, کیونکہ اینٹی وائرس میں بھی تو کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں. اس لیے وہ جو اپڈیٹ آتی ہے اینٹی وائرس کی بھی, اس میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں, بگز فکس کر دیتے ہیں. The next thing is activate your emails anti-spam blocking feature. ہماری ای میل کے اندر ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ جن کو ہم نہیں جانتے نا, تو ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ خود ہی اگر ان کی طرف سے میل آتی ہے تو اس کو اسپیم میں بھیج دیتا ہے, اور ہمیں بتا دیتا ہے کہ آپ اس بندے کو نہیں جانتے ہیں, اور یہ اسپیم ای میل بھی ہو سکتی ہے. مطلب اس میں کچھ ایسا ملیشیس تھنگ ہو سکتی ہے جو آپ کو ہارم کر سکتی ہے, آپ کے ڈاٹا کو, آپ کی پرائیویسی کو. تو اس لیے کیا کرتے ہیں, ہمیں ہمیشہ وہ اینٹی اسپیم بلاکنگ فیچر جو ہے ہمیشہ اپنی ای میل کا ایکٹیو کرنا چاہیے. شاپ اونلی فرام سیکیور اینڈ ویل نون ویب سائٹس. آج کل کون سی ہیں, امیزون ہے, دراز ہے, یہ ساری ویل نون ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یار ان کا کچھ نہ کچھ مارکیٹ کیپ ہے, تو ایسی ویب سائٹ سے ہمیں شاپنگ کرنی چاہیے. اور ایسی ویب سائٹ جن کا ہمیں نام نہیں پتا, کوئی ویب سائٹ ہے, کوئی شاپ ہے, کوئی آن لائن اسٹور ہے, تو اس کو ہمیں وہاں سے شاپنگ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ ہمارا ڈاٹا چوری بھی کر سکتے ہیں. کمپیوٹر مس یوز اینڈ کرمنل لا. اب کمپیوٹر جب مس یوز ہونا شروع ہوا, اس سے 1960 سے پہلے تو ہیکنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. جب کمپیوٹر مس یوز کے طریقے آئے تو ان کو کیا کیا, کرمنل لا بھی ہمیں بنانا پڑے, تاکہ جو لوگ مس یوز کریں ان کے لیے لاز بھی ہوں. کمپیوٹر مس یوز ایکٹ 1990 از این ایکٹ آف UK پارلیمنٹ پاسڈ ان 1990. اب دیکھیں, ہیکنگ 1960 سے ہوئی تھی, لیکن جو پہلا قانون پاس ہوا اس پر وہ کب ہوا, 1990s میں ہوا. کمپیوٹر مس یوز is designed to frame legislation and control over computer crime and internet fraud. جو CMA کمپیوٹر مس یوز ایکٹ تھا وہ اس لیے بنایا تھا کہ جو کمپیوٹر کرائم کرتے ہیں اور جو انٹرنیٹ فراڈ کرتے ہیں ان لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکے. جو لیجسلیشن واز کریٹڈ, لیجسلیشن قانون کو کہتے ہیں.
criminalized unauthorized access to computer system. کیا ہے کہ جو انآتھرائز یا ہیکنگ کر کے کسی دوسرے کے سسٹم میں گھستے ہیں اس کو ہم کیا کریں, کرمنل ایکٹیویٹی ڈکلیئر کریں. Deter serious criminals from using a computer in the commission of a criminal offense or seek to hinder or impede access to data stored in a computer. اب کمپیوٹر مس یوز ایکٹ نے کیا کیا, 3 آفیشیل کرمنل آفینسز انہوں نے انٹروڈیوس کرا ہے. پہلا کون سا تھا, ایکسیسنگ کمپیوٹر مٹیریل وداؤٹ پرمیشن لوکنگ ایٹ سم ون ایلس فائلز, کہ اب میرا کوئی دوست بھی ہے اور میں کسی کو وہ فائل نہیں دکھانا چاہتا, اگر وہ میرے کمپیوٹر میں جا کے وہ فائل کھولنا چاہے گا تو بھی یہ کیا ہے, ایک مس یوز ہے اور یہ بھی ایک آفینس کنسیڈر کیا جائے گا. The next thing is accessing computer material without permission with intent to commit further criminal offenses. دوسرا کیا ہے جی, کہ میں کیا کروں, کسی کی پرمیشن کے بغیر گھس جاؤں اور میرا ایک انٹینٹ ایسا ہو کہ میں نے کوئی کرمنل offense کرنا ہے, مطلب اس کے بینکس کمپیوٹر میں گھس جانا ہے, اس کی چیزیں فائلز میں انٹرپٹ کرنی ہے, چیک کرنا ہے ان فائلز میں کیا ہے, کچھ ڈیٹا لیک کرنا ہے, کچھ ڈیٹا کیا کرنا ہے, اسٹیل کرنا ہے, تو یہ بھی کیا ہے, ایک offense بنا دیا گیا. آلٹرنگ کمپیوٹر ڈیٹا وداؤٹ پرمیشن. اب میری فائل میں اس کو ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ ایک فائل ہے, اس کے اندر میں نے 20 تصویریں رکھی ہوئی ہیں, اب وہ 20 پکچرز جو ہیں وہ کسی نے آلٹر کر دی کسی اور 20 کے ساتھ, تو یہ بھی کیا ہے, کرمنل آفینس ہے, وہ بھی بغیر کسی اس بندے کی اجازت کے جس کا وہ پی سی یا فولڈر ہے. These offenses are published as follows. Offense 1, پہلا offense کیا تھا کہ آپ میری اجازت کے بغیر میرے کمپیوٹر میں چلے گئے ہو تو اس کے لیے 6 months prison ہے آپ کو اور 5,000 pound fines ہے, جو کہ اب پاکستانی اماؤنٹ میں بہت زیادہ ہے. Offense 2 and 3 جو یہ تھوڑے سے زیادہ ہیں, تو اس کے لیے 5 years کی prison ہے and any size of fine, no limit. کہ اگر آپ کسی کے کمپیوٹر میں جا کے انفیئرلی کچھ کرتے ہو, کچھ چیزیں اپڈیٹ کرتے ہو, کچھ ڈیلیٹ کرتے ہو, تو اس کے لیے آپ کو 5 سال کی سزا ہے اور ان لمیٹڈ فائن ہے, جو کہ کئی گنا بھی ہو سکتا ہے, کتنے لاکھوں بھی ہو سکتا ہے. سو ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی یہ والی باتیں, اور ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلیں گے نیکسٹ لیکچر میں.